مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہ لے گیا جسم سے جانو دل کھینچ کر، ہاں مگر روح کو تازگی دے گیا۔ یہ تھے جناب قاری محمد عادل مظفر نگری، جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ بہت اچھا لگ رہا تھا، دل یوں چاہتا تھا کہ قاری صاحب یوں ہی گنگناتے رہے، لیکن دوستو وقت کا تقاضا کچھ اور ہے، کیونکہ اس وقت 7:55 ہوئے۔ چاہتا ہے ہم اب صرف اپنے اصل مقصد کی جانب سفر شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں آپ کے آرام کا خیال بھی ہے اور صبح کی آفتاب کی کرنوں کا بھی خیال ہے، کیونکہ صبح کی آمد اگر آمد اس طریقے سے ہوئی کہ ہم راتوں جاگے اور صبح کو ہم نماز قضا کر دی تو ہماری عبادت بالکل رائگاں ہوگی۔ اس لیے ہم بہت مختصر سے وقت میں اس پروگرام کو سمیٹنا چاہیں گے۔ اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ نعت نبی اور حمد پاک میں جو تعلق ہے وہ بے نظیر اور لاجواب ہے، کیونکہ جہاں نعت کی حیثیت گلزار کی ہے تو وہیں تقریر کی حیثیت مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت اگر چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم۔ لہٰذا اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آپ کو بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتے ہیں، تو لیجئے ایک ایسے خطیب کے دروازے کی کنڈی کو کٹکھٹاتے ہیں، ایک ایسے خطیب کے پاکیزہ سماعتوں کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ جب وہ نصیحت کرنے پر آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور دلوں کی گندگی دور ہوتی ہے۔ تو آئیے اس خطیب ذیشان کو بڑے ہی مؤدب انداز سے ہم منبر نور تک لانا چاہتے ہیں، جن سے میری مراد حضرت مولانا و مفتی جرار احمد صاحب محتمم مدرسہ زینت الاسلام سلطان پور ہاپوڑ ہیں۔ میں انتہائی ادب احترام سے مفتی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، کافی وقت سے آپ طلباء عزیز کے بیانات سے مستفیض ہو رہے تھے. اس کے بعد استاذ محترم قاری محمد مہتاب صاحب نے آپ کے سامنے کلام اللہ کی تلاوت کی. تھوڑی دیر کے درمیان آپ کے درمیان میں حائل ہوا ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی ہے. بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا. ساری دنیا کو ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کا مخدوم بنا کر کے بھیجا اور ساری دنیا کو ہمارا خادم بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انعامات و احسانات ہمارے اوپر فرمائے ہیں، رب کائنات نے جو اشرف المخلوقات بنا کر کے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا گیا اور تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اگر یہ خیال تمہارے ذہن و دماغ کے اندر ہے تو اس کو نکال کر کے باہر کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد میں ہر ایک کو ہمارے پاس لوٹ کر کے واپس آنا ہے. دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہو اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، باز پرس ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھ تاچھ کرے گا کہ ہم نے تمہیں یہ آنکھیں دی تھی، ان کو کہاں استعمال کیا،
किन चीजों को देखा? हमने तुम्हें कान दिए थे, किन चीजों को सुना? हाथ और पैर दिए थे, किस मसरफ के अंदर इनको इस्तेमाल किया? गर्ज ये कि हर एक चीज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादत का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करें। यकीनन ये इबादतें हैं, लेकिन इबादत सिर्फ इसी के अंदर मुनहसिर नहीं है। हम कोई भी काम करें, उस काम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रजा शामिल होनी चाहिए। अगर हम शरीयत के मुताबिक और रब्बे कायनात की रजा को हासिल करने के लिए कोई भी काम करेंगे तो वही काम हमारा इबादत बन जाएगा। हम घर बनाते हैं, उसके अंदर खिड़कियां लगाते हैं, रोशनदान लगाते हैं। अगर घर के अंदर खिड़कियां ना हो, रोशनदान ना हो, तो वो घर मुकम्मल नहीं हुआ करता। लेकिन हम किस नीयत के साथ में खिड़कियां लगाते हैं, किस गर्ज के साथ में घर के अंदर रोशनदान लगा रहे हैं कि हमारे घर के अंदर हवा आ जाए। लेकिन अगर यही खिड़कियां और रोशनदान लगाते वक्त नीयत ये कर ली जाए कि इससे हमारा मकसद ये है कि अजान की आवाज हमारे घरों के अंदर आ जाए, तो हवा की हवा आएगी और हमारा ये खिड़कियां और रोशनदान लगाना सवाब का जरिया और बाइस बन जाएगा। अगर इंसान इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे कि उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना इस तरीके से करे कि हर एक काम अल्लाह की निगाह के अंदर इबादत बन जाए। आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन खम्सिन, कि किसी बंदे के कदम अल्लाह के दरबार में से उस वक्त तक नहीं हिल सकते जब तक उससे पास सवाल ना कर लिए जाएं। अन उम्रिही फीमा अफना, पहला सवाल किया जाएगा उम्र के मुताल्लिक कि अपनी उम्र को कहां गुजार करके आए हो। वान शबाबिही फीमा अबला, जवानी के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। वान मालिही, माल के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा कि इसको कहां से हासिल किया। वफीमा अनफका, इसको कहां खर्च किया। वान इल्मिही माज़ा अमिल बि, इल्म के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा कि जितना जानते थे उसके ऊपर कितना अमल करके आए हो। आज इंसान ये उम्र अजीज जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है, अल्लाह के दरबार में इसके बारे में पूछा जाएगा कि 50 साल, 60 साल, 70 साल की जिंदगी जो तुम्हें अता की गई थी, उस जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजार करके आए हो या इसी तरीके से अल्लाह को नाराज करने में अपनी जिंदगी को गुजार करके आए हो। जवानी के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। जवानी के मुताल्लिक खास तौर से इसलिए सवाल किया जाएगा कि जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन जमाना होता है। इंसान के आज़ा सही सालिम हुआ करते हैं। इंसान जो करने की सोचता है, उसके करने की सलाहियत उसके दिल के अंदर, उसके जिस्म के अंदर मौजूद हुआ करती है। वो जो चाहे अपनी जवानी के अंदर कर सकता है, हर एक की सलाहियत उसके अंदर मौजूद होती है। इंसान का ज़हन दिमाग नया हुआ करता है। इसलिए जवानी के मुताल्लिक खास तौर से पूछा जाएगा कि अपनी जवानी को कहां गुजार करके आए हो। जितने भी नौजवान बैठे हुए हैं, गौर व फिक्र करें, सोचें कि जवानी को कहां गुजार रहे हैं। अल्लाह की इबादत के अंदर गुजार रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के अंदर गुजार रहे हैं, या इसी तरीके से अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के दरबार में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि बताओ हमने तुम्हें जवानी दी थी, एक जिंदगी का बेहतरीन जमाना तुम्हें अता फरमाया था, बताओ उसके अंदर अपने रब के लिए क्या किया था तुमने। नौजवानों, गौर व फिक्र करो इस चीज के ऊपर कि हम अपनी जवानियों को कहां बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जवानियों को कहां गुजार रहे हैं। आज नौजवान बेहुदा लगवियात बातों के अंदर पड़ा हुआ है। बेशुमार बेहयाइयां नौजवानों के अंदर शामिल हो चुकी हैं। इस तरीके से अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। आज का नौजवान
کئی گھنٹے جو ہے اسی طریقے سے بیٹھ کر کے موبائلوں پر فلمیں دیکھ کر کے اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے۔ آج کا نوجوان گلی چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے نکلنے والی دوسروں کی بیٹیوں کو تاک کر کے اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنی جوانی کو یہاں پر صرف کر رہے ہیں۔ بتاؤ پھر اللہ کے دربار میں جا کر کے کیا جواب دو گے؟ جب رب پوچھے گا آپ کہ بتاؤ جوانی کو کہاں گزار کر کے آئے تھے؟ یاد رکھنا، ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے قیمتی شے انسان کو وقت دیا ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی انسان کی زندگی سے نکل جائے، وہ چاہے دنیا بھر کی دولت خرچ کر ڈالے، لیکن اس کو اس ایک لمحے کو واپس حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت کے اندر صرف کرو، علماء کے پاس آ کر کے بیٹھو، ان سے شرف حاصل کرو، اپنے گھروں کے اندر رہو، اپنے والدین کی خدمت میں اپنی جوانیوں کو گزارو۔ لیکن آج کا نوجوان اس چیز سے انتہائی دور ہے۔ والدین کی خدمت کا جہاں تک مسئلہ آتا ہے، اگر آپ قرآن کریم کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں اور قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھیں تو یہ پتا چلے گا کہ رب کائنات کے بعد میں اگر کسی کا ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے تو ہمارے والدین کا ہے۔ اگر کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی ہمیں عطا فرمائی ہے تو یہی والدین ہیں جن کی آج ہم نافرمانی کر رہے ہیں، جن کے ساتھ میں ہم حسن سلوک کا معاملہ قطعاً کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی والدین ہیں، قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، جگہ جگہ اس چیز کو بیان کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرو، والدین کی فرما برداری کرو۔ لیکن آج کا نوجوان کہنے کی ضرورت نہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ میں کیسا معاملہ کر رہے ہیں، آج ہمارا سلوک والدین کے ساتھ میں کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں رشتے اور بھی ہیں دنیا کے اندر جو رب کائنات نے بنائے ہیں، بھائی بھائی کا بھی رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا بھی رشتہ ہے، بھائی بہن کا بھی رشتہ ہے، دوست دوست کا بھی ایک رشتہ ہے، لیکن ہر ایک رشتے کے درمیان میں اگر کوئی محبت ہے تو اس محبت کے اندر تمہیں کوئی نہ کوئی غرض چھپے ہی نظر آئے گی۔ لیکن والدین کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے، والدین جو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک ایسی محبت ہے جس کے اندر کوئی غرض شامل نہیں ہے، اخلاص والی محبت ہے۔ والدین اگر بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تب بھی یہی سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری اولاد کا فائدہ ہو جائے، اسی فکر کے اندر والدین لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اولاد کا مشغلہ کیا ہے؟ رات کو اگر بیٹا گھر میں تھوڑا لیٹ آیا، 10 بج گئے 11 بج گئے اور باپ نے یہ پوچھ لیا کہ بیٹا اب تک کہاں تھے، تو بیٹے کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر غصہ بھرا آتا ہے کہ مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ اب تک کہاں تھے۔ یہ ہم والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کر رہے ہیں۔ نوجوانوں غور و فکر کرو، اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے ہو، کیا عمل کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حدیث شریف کے اندر آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ثم قلت، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا ثم ایّن، پھر کون سا عمل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد دنیا کے اندر انسان کے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو وہ اس کے والدین کا ہے۔ میرے بھائیوں، خاص طور سے نوجوانوں، سنو اس بات کو یاد رکھنا، جب تک یہ نعمت ہمارے پاس ہم اس کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج والدہ پوچھ لے بیٹا کہاں جا رہا ہے، ہمارا مزاج بدل جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب یہ نعمت ہم سے چھین لی جائے گی، گھر کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ بیٹا
رات کے 10 بج گئے کہاں سے آ رہا، اس وقت احساس ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت تھی. آج کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہم کہاں گھوم رہے ہیں. اس لیے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ جو جوانی آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے اندر آپ والدین کی خدمت کر کے اپنی جنت بنا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں. آج نوجوانوں کا مشغلہ بڑا عجیب ہے. دوست کھڑے ہوئے ہوں، دوستوں کے ساتھ میں پارٹیاں کرنے لگ جائیں تو کئی ہزار روپے جو ہے خرچ کر دیتے ہیں دوستوں کے اوپر. لیکن اگر والدین یہ کہہ دے کہ بیٹا میں بیمار ہوں، میری دوائی کے لیے مجھے کچھ روپیہ چاہیے، کچھ پیسہ چاہیے، تو وہی بیٹا جو دوستوں کے ساتھ میں کھڑا ہو کر کے کئی ہزار روپے خرچ کر رہا ہے، ان کے اوپر اڑا رہا ہے، بےہودہ چیزوں میں خرچ کر رہا ہے، وہی بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنا خرچہ چلاؤں یا آپ کی دوائیوں کا انتظام کروں. یہ کڑوی سچائی ہے، یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے. آج ہم دوستوں کو بڑا سمجھ رہے والدین سے، ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن والدین کی طرف توجہ دینے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. اس لیے ہم لوگ پریشان ہیں، پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں. ہم اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیچ میں نے اس لیے بات عرض کی ہے کہ ایک بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر گھسی ہوئی ہے. گھر گھر کا یہ نظام بنا ہوا ہے کہ اولاد والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، والدین کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بات اور بتاتا چلاؤں، یاد رکھنا، یہاں پر کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بوڑھے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تجربہ ہوگا اس چیز کا. ان کے سامنے یہ بات بارہا آتی ہوگی کہ اگر کسی نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی ہے تو اس کی اولاد اس کی خدمت نہیں کیا کرتی. نوجوانوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ میں حسن سلوک کرے، ہماری فرما برداری کرے، ہمارے ساتھ میں احسان کا معاملہ کرے، تو آج پہلے تمہیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہوگی. پہلے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہوگا، پہلے اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا، تب ہماری اولاد جو ہے ہماری فرما بردار بنے گی. حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا انوار ہدایت کے اندر، کچھ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا اور علماء نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا ہوگا. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں. مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بیٹا تھا، اپنے باپ کو مار رہا تھا. اب مارتا ہوا گھر سے گھسیٹتا ہوا باہر گھر کے سامنے ایک کوڑی تھی، وہاں تک کھینچ کر کے لے آیا. جب بیٹا وہاں تک کھینچ کر کے لے آیا اور اس سے آگے لے جانا چاہا تو باپ نے کہا کہ بیٹا رک جا، بیٹا رک جا. بیٹے نے کہا کیوں؟ کہا کہ کل میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک مارتا ہوا لایا تھا، اگر تو مجھے اس سے آگے کھینچ کر کے لے جائے گا تو کل تیری اولاد تجھے اس سے آگے تک لے کر جائے گی. یہ ایک زہریلا سلسلہ ہے جو ہماری نسلوں کے اندر گھس جاتا ہے. آج ہم والدین کی نافرمانی کریں گے، کل ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرے گی. یاد رکھنا اس بات کو. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے دربار میں دوسرا سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ اپنی جوانیوں کو کہاں صرف کر کے آئے ہو، کہاں ان کو بتا کر کے آئے تھے. تیسرا سوال، وقت کم ہے اس لیے مختصراً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تیسرا سوال اللہ کے دربار میں کیا جائے گا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا. کسی کی زمین دبا کر کے تو مال نہیں کمایا، کسی کا حق مار کر کے تو مال حاصل نہیں کیا، سودی کاروبار کے ذریعے سے تو مال حاصل نہیں کیا. اگر اس طریقے سے مال حاصل کیا جائے گا تو وہ مال وبال جان بنے گا اور انسان کو جہنم کا ایندھن بنا کر کے چھوڑے گا. مال حاصل کرو لیکن حلال طریقے سے اس کو حاصل کرو. آج معاشرے کے اندر ایسی اسکیمیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں جن کے اندر سود کی آمیزش ہوتی ہے، سود کی ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہم انہیں اختیار کر لیتے ہیں اور سود کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم اس سودی کاروبار سے باز نہیں آؤ گے، اس نظام کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کے لیے تیار رہو. اتنی سخت وعید بیان کی ہے.
حدیث شریف کے اندر آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک درہم کے بقدر سودی مال کھانے والا، کوئی اوقات نہیں ہوتی ایک درہم کی، ایک درہم کے بقدر سودی مال کھانے والا اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا پاپی ہے، گویا وہ اپنی ماں سے 35 یا 36 مرتبہ زنا کرنے والے سے بھی بڑا گنہگار ہے وہ شخص جو ایک درہم کے بقدر سودی مال کھانے والا ہو۔ اور آج یہ وبا ہمارے گھر گھر کے اندر موجود ہے، ہر ایک گھر اس کے اندر مبتلا ہے، اس طریقے سے مالوں کو حاصل کیا جا رہا ہے، اللہ کو ناراض کر کے مال حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے دربار میں جا کر کے کیا جواب دو گے؟ جب پوچھے گا نا کہ بتاؤ مال کہاں سے حاصل کیا تھا، کیا جواب دو گے؟ کن اسکیموں کے ذریعے سے مال کو حاصل کیا تھا، کیسا کاروبار کیا تھا، حلال کاروبار تھا یا حرام کاروبار تھا جس کے ذریعے سے یہ مال حاصل کیا ہے؟ چوتھا سوال جو اللہ کے دربار میں کیا جائے گا، وَفِيمَا أَنْفَقَ، اس مال کو خرچ کہاں کیا؟ کمانے کا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ چلو کما کر کے چھٹی ہو گئی اب کہیں بھی خرچ کرتے پھرو، مسئلہ اس کے خرچ کرنے کا بھی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں مال خرچ کیا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے اندر مال خرچ کیا ہے۔ آج شادی بیاہ کا موقع ہو، ڈیجوں کے اندر کئی ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں، پٹاخے پھوڑنے میں اپنی شان دکھانے میں کہ ہم تو بہت بڑے چودھری ہیں، ہمارا نام اور رتبہ تو بہت اونچا ہے، کئی ہزار روپے جو ان کے اندر برباد کر دیتے ہیں۔ اور اگر ابھی کسی مدرسے میں سے کوئی آ جائے تو جیب میں سے 10 کا نوٹ رگڑ کر کے نکالیں گے، بڑا کیڑا کر کے۔ اپنی تباہی بربادی کو خود دعوت دے رہے ہیں ہم لوگ، خود اپنے نقصان کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ آج بھی شادیوں کے اندر اتنی رسومات ہم نے لازم کر لی ہیں کہ نکاح جو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان عمل بنایا تھا، آج ہم نے اتنی رسومات اس کے اندر داخل کر لی ہیں کہ آج وہی نکاح جس کا کرنا آسان تھا شریعت کے اندر، آج انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ بیٹیاں جوان ہوتی ہے گھروں کے اندر، والدین کو فکر سوار ہو جاتی ہے کہ کہاں سے اس کے جہیز کا انتظام کیا جائے، کہاں سے اس کی رخصتی کا انتظام کیا جائے، آنے والے براتیوں کا کہاں سے انتظام کیا جائے، دنیا بھر کی فکریں سوار ہو جاتی ہے۔ آج نتیجہ یہ نکل کر کے آیا ہے کہ بچیاں گھروں کے اندر جوان بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح کے اسباب موجود نہیں ہے، حلال طریقے سے خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، تو پھر حرام کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہیں، اگر وہ وقت پر حلال طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو پھر حرام کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور انسان ہو جاتا ہے۔ وہ بچے اور بچیاں تو گنہگار ہیں ہی، لیکن ان کے ساتھ میں جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کے والدین ہیں، وہ بھی برابر کے گنہگار ہیں کہ وقت پر ان کا نکاح کیوں نہیں کیا تھا۔ لیکن آج نکاحوں کے اندر اتنی رسمیں، اتنی چیزیں ہم نے داخل کر لی ہیں شریعت سے جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بدعتیں ہیں وہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے نکاح کے اندر ہم نے اتنی شامل کر لی ہیں جس کی وجہ سے نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے جب صبح کو جو ہے نکاح کا وقت آتا ہے، جب دولہا نکلنے کے لیے ہوتا ہے تو سر کے اوپر سہرا سجا لیتا ہے اور جا کر کے کہتا کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لو۔ یہ ایک رسم بنا کر کے رکھ دی، یاد رکھنا اس چیز کو، شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ فجر کی نماز تو نے ادا نہیں کی ہے اور جا کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کی تجھے توفیق نہیں ہوئی، لیکن سیاہ ڈال کر کے اور یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی نمازی ہوں، 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جا رہا ہے، کس چیز کا شکرانہ ادا کر رہا ہے؟ ابھی تو تیرا نکاح بھی نہیں ہوا، نکاح کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز ادا کر، یہ تیرا نکاح کا شکرانہ ہوگا، لیکن اس کے بعد کسی کو پتہ نہیں رہتی۔ کیا نماز بھی ہے، فجر کی ادا نہیں کی اور سیرا سر کے اوپر سجایا اور چل دیے کہ ہم جو ہے مسجد کے اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور نفل بھی اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ کئی کپڑوں کے اندر سلوٹیں نہ پڑ جائیں، اس
طریقے سے نماز ادا کرتا ہے. یہ رسومات ہیں جو ہم نے معاشرے کے اندر داخل کر لی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر داخل کر لی ہیں. بھئی یہ تعاون کرنے کے لیے آئے مدرسے کا بڑی اچھی بات ہے. قاری مظہر صاحب جنہوں نے ایک ادارہ آپ کی اس بستی کے اندر قائم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ کے یہاں آنے کو، آپ کے تعاون کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ مدرسے آپ لوگوں ہی کے ذریعے سے چلا کرتے ہیں. چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ نہ جانے کب کس سے کام لے لے، کوئی نہیں جانتا کسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. لیکن موقع ملا ہے تو زیادہ سے زیادہ مدرسے کا تعاون کر کے جائیں. بہرحال اللہ کے دربار میں 5واں سوال کیا جائے گا، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا سَا عَمِلَ بِهِ، کہ جتنا جانتے تھے اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا. آج کون نہیں جانتا کہ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے؟ آج کون نہیں جانتا کہ 5 وقت نماز ادا کرنا فرض ہے؟ آج کسے معلوم نہیں ہے کہ روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے؟ آج کسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مالوں سے نوازا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے؟ آج کون نہیں جانتا کہ سودی کاروبار کرنا حرام ہے؟ لیکن جاننے کے باوجود جو ہے ہم لوگ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں. تو بتاؤ پھر رب کے دربار میں جا کر کے کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ 5 باتیں تھی. وقت بہت کم ہے کیونکہ علماء کرام میں تو ایک طالب علم آپ کے سامنے کچھ باتیں میں نے بیان کی. بڑے بڑے علماء تشریف لانے والے ہیں، وہ آپ کو قیمتی نصیحتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس لیے سبھی حضرات تسلی کے ساتھ میں بیٹھ کر کے، یہ موقع روز نہیں آیا کرتے، سال میں 1 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ آپ کی بستی کے اندر قاری صاحب نے ایک جلسے کا انتظام فرمایا ہے. اس لیے آپ ان کا ساتھ دیں اور دعا تک تمام حضرات جو بیٹھ کر کے علماء کرام کا دیکھنا بھی، ان کا سننا بھی، ان کی باتیں سننا، ان پر عمل کرنا سب ثواب کا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.